السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، رہبر اسلام یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل سیروا فی الارض، کہ زمین میں چلو پھرو۔ اسی کے پیش نظر ہم آج ایک اور مرتبہ انگور کے باغ میں آئے تھے تاکہ سیر و تفریح کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کو دیکھے، اس میں غور کرے۔ کرۂ ارض پر بے شمار پھل اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، ہم چوپ چاپ گزر جاتے ہیں اور دھیان تک نہیں دیتے۔ اب دیکھیے نا، مجھے ملا کر دنیا کے بہت سے شعراء برگ گل پر فدا ہوتے ہیں، پھولوں اور پھلوں سے عشق کرتے ہیں اور حسن جانا کو گلہائے رنگا رنگ میں تلاش کرتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ آخر پھول کیسے کھلتے ہیں۔ بند کلی کے مسکرانے اور کھلکھلانے کے پیچھے کس کی قدرت کا راز ہے؟ خاص قسم کے پھول خاص موسموں میں کیسے کھلتے ہیں اور کون کھلاتے ہیں؟ کون ان کو کھلاتا ہے؟ کون ان پھلوں کو بناتا ہے؟ کون ان پھلوں کو پیدا کرتا ہے؟ اور پھلوں میں طرح طرح کے ذائقے کون پیدا کرتا ہے؟ ان تمام چیزوں کی طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو مخاطب فرماتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ انسان کو ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ غذاؤں کی طرف دیکھے۔ تو ہمیں اللہ کے پیدا کردہ پھلوں کو ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ دل کے آنکھ سے دیکھنا چاہیے، یعنی اس میں غور کرنا چاہیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی، یعنی دیکھنا ہو تو غور و فکر کے ساتھ دیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے غذاؤں میں غور کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے کہ ہم نے خوب پانی برسا کر ان غذاؤں کو پیدا فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے خوب پانی برسایا، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، زمین کو اچھی طرح چیرا پھاڑا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اس میں سے اناج اگائے، وَعِنَبًا وَقَضْبًا، انگور اور ترکاری اس کے ذریعے سے اگائے، وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور اس طرح سے زیتون اور کھجور پیدا فرمائے، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گنجان باغات اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور میوے اور گھاس یعنی کہ چارہ وغیرہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تاکہ اس کے ذریعے سے ہم انسان بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ فرماتے ہیں متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے استعمال و فائدے کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی ہے، اور انسان کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں میں غور کرے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھے، اور اس کی قدرت کو سمجھ کر اس کے تمام احکامات پر عمل کرنے والے بنے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان للمتقین مفازا، بے شک آخرت میں متقیوں کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہوگی، حدائق و اعنابا، ان کے لیے باغات اور انگور ہوں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں ان باغوں کی طرف، ان انگوروں کی طرف کتنے خوشنما انداز میں دکھائی دے رہے ہیں، تو سوچو جنت میں کس قدر خوبصورت پھل ہوں گے، کس قدر مزیدار ذائقے مند پھل وہاں پر اللہ تعالیٰ متقیوں کے لیے فرمائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بنیں، تقوی ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے اور ہمارے دل میں اپنے آپ میں تقوی پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ کو ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں کامیابی ہی کامیابی عطا فرمائیں گے اور باغات بھی عطا فرمائیں گے، انگور کے ذریعے سے بھی ہمارا استقبال کریں گے۔ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ ہمیں انعامات انعامات عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔